حضرات گرامی، آئیے اب ہم اپنے پروگرام کی تقریری فہرست میں سے آخری ایسی کڑی کو زحمت سخن دیتے ہیں جو اپنی تقریر کے ذریعے سامعین کی طبیعتوں میں سرور پیدا کر دیتا ہے، جس سے میری مراد مولوی محمد بلال بجنوری متعلم درجہ عربی سون ہے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں کہ دکھاؤ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، یہاں جی 1 منٹ کے لیے یہاں دکھاؤ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپاتا ہے پروانوں کو رلواتا ہے شبنم کو۔ موصوف تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، آج میرا موضوع سخن عالم اسلام کا وہ عظیم اور حساس مسئلہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی زندگی اور اپنی جان سے عزیز رکھتا ہے، جس کے تقدس پہ ہزاروں جانیں قربان ہو چکی ہیں اور نہ معلوم کتنی جانیں قربان ہونے کے لیے منتظر اور تیار ہیں۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ کرۂ ارض پر ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی ٹکر رہی ہے۔ زمانے قدیم ہی سے خیر و شر کے مار کے پپا رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ مسلمانوں، ذرا یاد تو کرو اس وقت کو جب قبلہ اول پر علم صلیبی 90 سال سے اپنی خونچکا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام خواب غفلت میں مدہوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گنگور گٹائے چھا رہی تھی اور پرستاران باطل سرزمین حرم کو اپنے ناپاک و منحوس قدموں سے آلودہ کر رہے تھے، جب باطل پرست حکومتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عرض عرب کو تہو بالا کر دینے کا عزم مصمم کر چکی تھی، تو ایسے نازک وقت میں خداوند عظیم نے اپنے ایک ایسے پرستار کو حرم کی پاسبانی و قبلہ اول کی آزادی کے لیے منتخب فرمایا، جسے آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جس کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی و اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ اسلام کا یہ عظیم مجاہد اللہ کا جلال بن کے میدان میں آتا ہے تو کاخ استبداد و قصر ظلم و ستم کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی ضرب بے پناہ سے لشکر باطل چور چور ہونے لگے، وہ فوج کے ایک سرے پر حملہ کرتے تو دوسرے سرے سے نکلتے ہوئے نظر آتے، گویا ان کی تلوار ایک سبینہ تھی جو دشمنوں کے امڑتے ہوئے سلام میں تیر رہی تھی، اور دشمنوں کے سر جو ہوائے کبر و نخوت سے پر تھے بھاپ کی طرح ابھرتے ہوئے سرسرے شمشیر کا تھپیڑ کھا کر ٹوٹ جاتے۔ میرے دوست، مسجد اقصی کا غاصبانہ قبضہ ایک تاریخی حادثہ نہیں بلکہ عہد حاضر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم یوں ہی خاموش تماشائی بنے رہے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ دن دور نہیں جب معبودان باطل کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے اور ہمارے مقدس و متبرک مقامات ان ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ تو ایسے نازک وقت میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جان اور مال و متاع قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس حادثے کی سنگینی ہلاکت سے نئی نسلوں کو آگاہ کریں تاکہ ان کے اندر بھی وہی شوق اور وہی جذبہ جہاد پیدا ہو جو سن 6 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر قیادت مسلمان
مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ سامعین کرام، جانتے ہو کون صلاح الدین ایوبی؟ وہ صلاح الدین ایوبی جو سن 537 میں مقام تقرید میں طلوع ہوتا ہے، سن 579 میں اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک مقام پہ غروب ہو جاتا ہے۔ جب یہ رجل عظیم اس جہان فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے جس سے اس کا کفن خریدا جا سکے۔ اے سلطان صبر و غنا، تجھ پہ ہزاروں سلام، اے پیکر عدل و وفا، تجھ پہ لاکھ بار قربان، اے حرم کے پاس وا، اللہ تیری تربت کو نور سے منور فرمائے۔ لیکن مسلمانوں، صلاح الدین ایوبی کی وہ کھیتی جس کو اس نے اپنے خون سے سینچا تھا، اپنے مقدس لہو سے پروان چڑھایا تھا، آج وہ پھر ملعون اسرائیلیوں کے قبضے تصرف میں آ کر جھلس رہی ہے۔ آج مسجد اقصی آج تو کس حال میں ہے؟ تیرے اپنوں کی لاپرواہی نے تجھے کیسا لاچار بنا دیا، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ بدبخت یہودیوں کے اسلحے کی ٹھوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوں گی۔ تیری وہ سجدگاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدریز ہوتے تھے، آج وہاں مجرم یہودیوں کے ناداب اور بدبودار اجساد ہوں گے۔ جہاں کبھی تکبیر و تحلیل و تحمید کے زمزمے گونجتے تھے، آج یہودیوں کے ملعون فوجیوں سے تجھے کتنی گھناتی ہوگی۔ لیکن ہاں مسجد اقصی ان دل خراش حالات سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں۔ اہل دل اس پراشو منظر کو دیکھ اور سن کر روتے اور تڑپتے ہیں۔ تجھ سے محبت رکھنے والے یہ حالات دیکھ کر روتے اور آہیں بھرتے ہیں۔ کوئی تجھ پر قربان تو ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کی اتنے پہاڑ کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی تجھے ستانے والے یہودیوں پر آگ بن کر برسنا تو چاہتا ہے، مگر وہ تجھ سے بہت دور بیٹھ کر تیرے غم میں تیرا شریک ہو کر بے چین رہتا ہے۔ لیکن مسجد اقصی تو سعادتوں کا مرکز، مگر آج تجھے شقاوت کے مارے یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو برکتوں کا گھر صحیح، مگر آج تجھے غضب کی ماری قوم نے اجاڑ رکھا ہے۔ لیکن ہاں مسجد اقصی انشاءاللہ بہت جلد تیرے چاہنے والے تیری عزت و تقدس کو بچانے کے لیے ان ظالموں کے چنگل سے تجھے آزاد کرائیں گے۔ عنقریب پھر وہ دن آئیں گے جب وہ جیالے پیدا ہوں گے جن کی زمین نیاز صبح و شام تیرے زمین کا بوسہ دے گی۔ عنقریب پھر وہ دن آئیں گے جب تکبیر کے پاکیزہ نعرے تجھ میں گونجیں گے اور تیرے دشمنوں کی وہی حالت ہوگی جو ابرہہ کے ظالم و جابر لشکر کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں، تم میں بھی انہی شیطان اسلام و سرور و شان خیر الانام کا خون گردش کر رہا ہے، جنہوں نے حرم کی پاسبانی کے لیے اپنی جان و مال و متاع قربان کر دیا تھا۔ تم بھی اٹھو اور ذکر باطل پر برق بیضا بن کر گر پڑو اور اعلان کر دو کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن شریعت کے کسی مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔